خٹک صاحب، دو ٹوک اسٹریٹ اپ کوشچن، کیا پاکستان کا دفاع کے لیے آپ کی جماعت کی شرط عمران خان ہے؟ میں اگر آپ کو اس کا تھوڑا سا مجھے آپ چھوڑ دیں تو اسٹریٹ جواب مجھ سے نہ لیں. آپ اسٹریٹ جواب دے دیں. پہلی بات یہ کہ جنگ جو ہوتی ہے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں. میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ نے انٹرنیشنلی اتنا پریشر بنانا ہوتا ہے, آپ نے اپنا نیریٹو پوری دنیا میں ایسے پھیلانا ہوتا ہے تاکہ دنیا آپ کے بات کے اوپر یقین کرے. دیکھیں اس اٹیک کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ دہشت گردی سے تو ہمارا ملک متاثر ہے. خیبر پختونخوا, بلوچستان میں ہر آئے روز اٹیکس ہو رہے ہیں, تو وہ بھی تو دہشت گردی ہے. ہمارے لوگ بھی تھے اس دہشت گردی میں, اور سب سے زیادہ دہشت گردی سے ہم افیکٹ ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پولیٹیکل لیڈرشپ جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں آپ کا بیانیہ بنائے, پوری دنیا کو کنونس کرے, وہ خاموش بیٹھی ہے. تو اس کا پورے کا پورا پریشر آپ کی عسکری قیادت کے اوپر آتا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ دروازے کھلے بھی تو رکھنے ہیں انڈیا کے ساتھ. نہیں دیکھیں, میاں صاحب اس لیے خاموش. لیڈر اس لیے نہیں پیدا ہوتے کہ وہ دروازے کھلا رکھے. لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ مشکل حالات میں قوم کو لیڈ کریں. اور رہی بات جنگ کے حوالے سے, دیکھیں میں ریپیٹ کر دوں, ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. تو آپ کی شرط عمران خان نہیں ہے کہ آپ کی ملک کے دفاع کے لیے مشروط حمایت نہیں ہے کہ عمران خان ہم کس سینس میں کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ کا سب سے مقبول لیڈر جو آپ کا نیشن اکٹھا کر سکتا ہے, پنجابی, سندھی, بلوچی, پختون, گلگت, کشمیری, سب کو اگر کوئی اکٹھا کر سکتا ہے اس وار کی سچویشن میں, اس کا نام عمران خان ہے. یہ ان پاپولر ہیں, آپ اپورچونسٹ ہو رہے ہیں, اور آپ یا پھر ایسا کرتے ہیں. عیسیٰ بھائی, کل میں آپ کو اب ان کی یکجہتی کا آپ کو میں وہ کرتا ہوں, ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں یکجہتی ریلیز پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, جس دن ہم لاہور میں ریلی اناؤنس کریں گے, یہ پنجاب پولیس ہمارے لوگوں کو نہیں کرنے دے گی. شاہد خٹک صاحب, یہ نورا کشتی نہیں. مجھے شاہد خٹک صاحب, دس از ناٹ نورا کشتی. اس وقت انڈیا اور پاکستان دو نیوکلیر آرمڈ کنٹریز ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, اور یہاں پر ایک ایسی ایسکیلیشن کی بات ہو رہی ہے جو روایتی جنگ سے, روایتی ہتھیاروں سے نکل کر نیوکلیر ڈومین میں بھی جا سکتی ہے. تو پی ٹی آئی, آپ ان کو کہتے ہیں یہ 17 سیٹوں کی جماعت ہے, ہم اس موقف کو مان لیتے ہیں. آپ سب سے زیادہ سیٹوں کی جماعت ہیں, آپ سب سے زیادہ عوام کو اس وقت لیڈ کرتے ہیں, آپ ان کے رہنما ہیں. آپ کی میسیجنگ یہ ہونی چاہیے یا اس سے بہتر ہونی چاہیے؟ مجھے ایک کامنٹ ایڈ کرنے دیجیے گا. آپ نے بہت گلہ کیا کہ مریم نواز صاحبہ نے کامنٹ کیوں نہیں کیا. پہلے تو میں آپ کو بتا چکی کہ انہوں نے پوری تقریر کی, صرف کامنٹ نہیں کیا. دوسری بات کہ اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر آپ کس کامنٹ کی انتظار کریں؟ آپ کی لیڈر تو کہہ رہی ہے کہ نہ کوئی جنگ ہے, نہ کوئی ٹینشن ہے, نہ کچھ ہے. آپ میرا سوال نہیں سمجھے. آپ کی لیڈر نے کہا کہ نہ کوئی جنگ ہے, نہ کوئی تھریٹ ہے, یہ تو نورا کشتی ہے. تو پھر نورا کشتی پہ کامنٹ مانگتے پھر رہے ہیں آپ لوگ. جی سب بھائی دیکھیں, پہلی بات یہ کہ جنگیں جو ہے, جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس پہ ہم بھی ایگری ہیں, آپ بھی ایگری ہوں گے. لیکن جب آپ کے اوپر جنگ مسلط کی جائے, جب آپ کو نہ چھوڑا جائے, آپ کو بار بار چھیڑا جائے, تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خاموشی سے بیٹھ کے کہ جی میں کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کروں گا. ہمارا فوجی جوان جو بارڈر کے اوپر لڑے گا یا وہ لڑ رہا ہے, دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے جو کرج دیتی ہے قوموں کو. ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو پیغام دے. عمران خان صاحب نے, آپ نے ان کا ٹویٹ پڑھا ہوگا, دیکھیں 4.4 ملین لوگوں نے دیکھا. پوری دنیا میں وہ لیڈر جو جیل میں بیٹھا ہے, جس کو قید حق میں رکھا ہے, اس نے انڈیا کا جو فیس ہے وہ پوری دنیا میں لوگوں کے سامنے لے کے آیا. ان کی جو RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ وہ بولا, کشمیر کی ایشو پہ بولا, پلغامہ کی ایشو پہ بولا. اسی طرح جب ہمارے دور حکومت میں انہوں نے اٹیک کیا تھا نا بالا کوٹ میں, کیسا جواب دیا ہم نے؟ ان کے پائلٹ گرائے, 2 جہاز ہم نے گرائے. دیکھیں میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ جنگ ہو, میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ جنگ ہو, لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی, دیکھیں قومیں اپنے خودداری اور خود مختاری کے لیے سٹینڈ لیتی ہے. اگر ہم اپنی خودداری اور خود مختاری کے لیے سٹینڈ نہ لیں, ہمیں خدشہ کیا ہے؟ ہمیں ڈر یہی ہے. دیکھیں عیسیٰ بھائی, ہمارا جینا مرنا اس ملک کے اندر ہے, یہ ہماری ریاست ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری مٹی ہے. ہمارے کوئی لندن, دبئی, سوئٹزرلینڈ میں جائیدادیں نہیں ہیں. بچے کدھر ہیں آپ کے لیڈر کے؟ دیکھیں اولاد کدھر ہے آپ کے لیڈر کی؟ دوسری طرف یہ جا رہی ہیں. نہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری جائیداد نہیں ہے. میں نے کہا جائیداد نہیں ہے, اولاد تو ہے, یا اولاد سے بھی پتہ نہیں مکر گئے ہیں. یہ تو کیا, یہ تو بریانیاں کھاتے ہیں, اس کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں پٹواری بولتے ہیں.
عمران خان کے بچے جو ہیں، جمائمہ خان کی نیشنلٹی کیا ہے؟ کیا ہے ان کی نیشنلٹی؟ برٹش ہے. نواز شریف کی اولاد یا اس کی والدہ اللہ ان کو بخش ہے، اس کی نیشنلٹی کیا تھی؟ پاکستانی تھی. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ نواز شریف کی ساری اولاد ادھر ہوتی اور عمران خان صاحب کی اولاد اگر لندن میں ہے، ان کی والدہ برٹش ہے. وہ تو پاکستان میں ان کی والدہ جب چلی گئی، جب کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوا، دیکھیں کوئی انہونی بات نہیں ہے، وہ اپنی ایک بیٹی کو پہلے ماننے سے انکاری ہے، تو ان لوگوں کو بھی نہ مانے تو کوئی بات نہیں. آئی انڈرسٹینڈ، اٹس اوکے، اٹس اوکے. آپ خاتون ہیں، میں دیکھیں اب مجھ سے اونچا بول سکتی ہے نہ غیر مناسب. نہیں، میں میری یہ تربیت نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ بچوں والی سائڈ پہ گراجوں کی بات کروں گا، تنظیم سازی کی بات کروں گا، شاہد خٹک صاحب اب یہ کر رہی ہیں مریم نواز کا شور کی طرح. شاہد خٹک صاحب مریم نواز جس کی شاہد خٹک صاحب آپ میں اتنا سیریس گفتگو کر رہا ہوں، میں اتنی سیریس ایشو آپ کو لے مجھے یہ کر. بتائیے کہ اس وقت پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے. پاکستان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر نے یہ ٹویٹ کیا، بالکل. تو اب کیا اس کو ہم کیسے ریزونیٹ ہوتا دیکھیں گے کہ آپ کی تمام لیڈرشپ علیمہ باجی نے آپ ان کی پوری گفتگو چلائیں، آپ شروع سے لے کے آخر تک ایک بات اس میں بڑی ہی عیاں ہے کہ ملکی خود مختاری کے لیے اگر ہم اس حکومت کے ساتھ نہ بھی کڑے ہوں، لیکن ملکی خود مختاری کے لیے جو فوجی ہمارا بارڈر کے اوپر لڑے گا، جو اس ملک کے لیے جان کی قربانی دے گا، جو کھڑا رہے گا، ہماری مورل سپورٹ، ہماری جتنی سپورٹ ہوگی اس فوجی کے ساتھ ہے. دیکھیں ہمارے فوج کے ساتھ پولیٹیکل معاملات کے اوپر ایشو ہے، ایز اے ادارہ فوج کے ساتھ ہمارا کیا ایشو ہوگا؟ اور ڈیفنس کے معاملات پہ ایکسٹرنل اینیمی کے خلاف. ایک چیز میں واضح کر دوں، کل کو عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر بنے گا، اسی فوج کے ساتھ خان نے کام کرنا ہے جب وزیر اعظم بنے گا. دیکھیں ہمارے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ان کے ساتھ ڈیفرنسز ہے، یہ فارم 47 کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ ڈیفرنس ہے، یہ عدالتوں کو مینج کرنا، وہاں پہ لوگ کرنا، نامعلوم کالز کرنا، ہمارے یہ ایشوز ہے. ہمارا پاکستانی فوج کے ساتھ ڈیفنس کے معاملے میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں دیکھیں عمران خان صاحب نے کہا تھا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں عیسیٰ بھائی، بنگال ہم سے بنگلہ دیش کیوں بنا؟ اس وقت بھی ایک پاپولر جماعت کی لیڈر کو جب آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا، جب آپ نے ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، تو جب 71 میں وار آئی، بنگال بنگلہ دیش بن گیا. اسی طرح ایشو بنتے ہیں. یہ آن ریکارڈ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنا ملک علیحدہ بنانے لگے ہیں. That is what he said. عمران خان کہاں ہے؟ اگر اتنا طاقتور ہے جیل سے، اگر دیکھیں میں تو نہیں کہہ رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مینول بنایا تھا کہ منگل کو عمران خان صاحب سے ان کی فیملی ملاقات کرے گی، جمعرات کو ان کے فرینڈز اور یا پولیٹیکل جو ہماری پارٹی ہے وہ لوگ ملیں گے. تو آج جو روٹھا تھا اس پہ میرا نام تھا، وہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے. تو جب ہم ادھر گئے وہاں پہ اتنی ناکہ بندیاں کی گئی تھی 4-5 جگہ پہ، اور ہمیں گزرنے نہیں دے رہے تھے. تو ہم نے کہا دیکھیں ہمیں جیل تک جانے دیں، اگر جیل ایڈمنسٹریشن حکام ہمیں اندر نہیں جانے دیتے یا نہیں ملاقات کرنے دیتے، ہم 4 بجے تک ادھر بیٹھ جائیں گے، انتظار کریں گے، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے. لیکن ایک طرف ان کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. اور آج میں اس ٹائم جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے بال کنگھی کروں، لیکن جہاں پہ ہم کھڑے تھے جیل کے ساتھ قریب، وہاں پہ طوفان تھا، اتنی آندھی وہاں پہ چل رہی تھی، تو اس نے میری یہ حالت کر دی. اور میں صرف قوم کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، انہوں نے آندھی کو الزام دیا، ورنہ شاید یہ اپنے بالوں کا الزام بھی، مجھے تو امید تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہی دے دیں گے. شاید آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو کوئی منہ نہیں لگا تھا. 17 سیٹوں پہ آئے ہوئے فارم 47 کے ذریعے بیٹھے ہوئے لوگ ہو، تو آپ لوگوں کی کیا اہمیت ہے؟ وہ آپ کے جو ہینڈلر ہیں جنہوں نے آپ کو بٹھایا ہے، جو جن کے لیے آپ آج بوجھ بن چکے ہیں، یہ وہ کرا رہے ہیں. میں اس لیے آپ کو الزام نہیں دوں گا. دیکھیں میں 1,32,000 ووٹ لے کے آیا ہوں، 7.5-8 لاکھ میرے ضلع کی آبادی ہے. یہ ایک ایم این اے کا استحقاق ہے، ایم این اے کا پریویلیج ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی جیل کا وزٹ کر سکتا ہے. وہاں پہ میرا لیڈر ہے، وہاں پہ ایک قیدی ہے، قیدیوں کی بھی حقوق ہوتے ہیں پوری دنیا میں. آپ عمران خان سے ان کی فیملی کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہے، آپ پولیٹیکل لوگوں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور پھر جب ہم کچھ بولتے ہیں تو پھر برا بھی مانتے ہیں، پھر ان کو ان کا وہ محب الوطنی بھی جاگ اٹھتی ہے. یہ ملک ہے میرا،
کہ جس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے, جہاں پہ ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں امپلیمنٹ ہو رہے. اچھا عیسیٰ بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, عمران خان سے اگر میں مل کے آ جاتا تو میں کیا کر لیتا؟ آپ بتائیں آپ کیا کر لیتے؟ آپ تو کیا ان کا اگر کوئی پیغام ہوتا ان ٹینشن کی حالات میں؟ میں بھی ابھی میں سرچ کر رہا تھا کہ پروگرام میں یہ مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس میں اسکول کے پرائمری اسکول کے بچے ہیں. انڈیا کو کوئی جواب نہیں ملا, ایک سنگل ٹویٹ آپ مجھے دکھا دے. اسی طرح آپ نواز شریف کا ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, میں سرچ کرتا نواز شریف, مجھے آپ دکھائیں اس میں کہ اگر انڈیا کو کوئی دھمکی دی ہو. اور ابھی آپ میرے لیڈر عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ نکالیں, جیل سے پوری دنیا کو اس نے للکارا ہے, پوری دنیا کو انڈیا کا مخلوط چہرہ سامنے لے کے آیا ہے. آپ کے سارے پوائنٹس آمنہ صاحبہ نے لکھ لیے ہیں.